الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بنایا، مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ سے دعا اس بات کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ہمارے اور آپ کے ہادی، رہبر اور رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل و اولاد پر، آپ کی ذریت پر کروڑا کروڑ درود و سلام نازل عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے تعلق سے ہمارے اندر جو سرد مہری پائی جاتی ہے، جو غفلت پائی جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس طرح سے تیار کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے تیار نہیں کر پاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی تدابیر بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ذرائع اور کیا تدابیر ہے جس کو اگر ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ تو ہماری جو سرد مہری ہے، ہماری جو آخرت سے غفلت ہے، وہ انشاءاللہ اس چیز کو دور کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت، ان دونوں کی مثال پہلے ہم سمجھیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کاشتکار ہے۔ کاشتکار کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کھیت جوتنے کا وقت آتا ہے، جب بیج ڈالنے کا وقت آتا ہے، تو وہ صبح ہی صبح، ایک دم صبح جسے ہم کہتے ہیں تڑکے اٹھ کر کے، وہ کھیت جوتنے کا سامان لیتا ہے، اور اس کے بعد اس سامان کو لے کر وہ کھیت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی ہل ہے، بیل ہے، اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ اس کو لے لیتا ہے۔ اب اس کسان کو یا اس کاشتکار کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی ہے، نہ بارش اس کو روک سکتی ہے، نہ طوفان اس کو روک سکتا ہے، نہ یہ گرمی کی شدت اس کو روک سکتی ہے، نہ کڑاکے کی سردی اسے روک سکتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے، اسے سمجھ لیا ہے کہ کاشتکاری کا وقت، کھیتی کا وقت اور اس کا دن یہی موضوع ہے، اور مجھے یہ عمل کرنا ہے۔ لہذا وہ تمام اسباب و وسائل
فراہم کرتا ہے اور کھیت میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس سے آگے بڑھ کر کے آگے جب بیج وغیرہ ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اگر اس میں کیڑے مکوڑے لگتے ہیں تو دوائیاں بھی مارتا ہے، اگر کہیں گھاس پھوس اگاتے ہیں تو اس کو نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کو نکالتا بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کھیت جوتنے سے لے کر تو فصل کی کٹائی تک، اور فصل کی کٹائی سے لے کر کے تو پھر اس کو صفائی تک، اور اس کے بعد اسے اپنے گھر میں لانے تک وہ بالکل سرگرم عمل رہتا ہے، سرگرم عمل رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کاشتکار کو سرگرم رکھنے والی خارجی تدبیر کون سی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی محرکات ہیں جو اس کو متحرک رکھتی ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ یہ جو خارجی تدبیر ہے جو اس کو ان تمام افعال پر متحرک رکھتی ہے، وہ کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ برابر اپنے کام میں لگا رہتا ہے، کاشتکاری میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں محرک بنتی ہیں، اس کو جو تحریک دیتی ہیں، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تاجر ہے جو وقت پر اپنی دکان کھولتا ہے، اگر اس کے ہاں کوئی مزدور نہ ہو، کوئی کام کرنے والا ہو نہ ہو، تو وہ خود ہی اپنے دکان کی صفائی کرتا ہے، سامانوں کو ترتیب سے لگاتا ہے، دن بھر اپنے دکان کی ان تمام چیزوں پر دھیان رکھتا ہے، اپنے گراہکوں پر دھیان رکھتا ہے، اس کے بیچنے پر، اس کے خریدنے پر پورا دھیان رکھتا ہے۔ گویا کہ مال کو خریدنے سے لے کر کے اس کو دکان میں پہنچانے تک، اور دکان میں پہنچانے سے لے کر اس کو بیچنے تک ہر وقت وہ سرگرم عمل رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ وہ جب دکان میں نہیں بھی ہوتا ہے تو جب وہ باہر ہوتا ہے، دکان سے باہر ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کا ذہن انہی چیزوں میں دوڑتا رہتا ہے کہ میں اپنی دکان کو کس طرح سے مزید ترقی پر لے کر جاؤں، کس طرح سے اسے اور چمکاؤں، کس طرح سے اس کی اور مقبولیت حاصل ہو جائے، اس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آج اگر ہمارا غلہ 500 روپے بھرا ہے، نفع اگر 500 روپے ہمارا ہوا ہے، تو کس طرح سے 1000 بن جائے، کس طرح سے 2000 3000 بن جائے، اور کس طرح میں زیادہ سے زیادہ نفع کمانے لگوں، اس فکر میں وہ ہر وقت سرگرم عمل رکھتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی خارجی تدبیر ہے جو اس کو متحرک رکھتی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ ایک صنعت کار ہے، ایک شخص ہے جو صانع ہے، کارخانہ جس نے بنایا ہے۔ آپ دیکھو کہ اپنے کارخانے کو چمکانے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے وہ اپنے تمام تدبیریں اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، تاکہ اس کا جو تجارت وہ کر رہا ہے، جو کارخانہ اس نے کھولا ہے، جو انڈسٹری اس نے قائم کیا ہے، وہ کیا ہو جائے؟ فروغ پا جائے، اس کو ترقی حاصل ہو، اس کو عروج حاصل ہو۔ اس چیز میں وہ ہمیشہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ سرگرم عمل رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کا جواب جو ہے کہ یہ چیزیں ایک صنعت کار کو، ایک کاشتکار کو، ایک دکاندار کو، یا اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں مختلف شعبہ زندگی میں یہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں کہ انسان اپنے کام میں منہمک ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، سرگرم عمل ہوتا ہے، تو آخر یہ اس کو تحریک دینے والی چیزیں، یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں اور وہ کہاں پر ہیں؟ تو اس کا جواب کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ منطقی جواب اس کے لیے چاہیے، یہ خود انسان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اس کو خارجی کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے جو اس کو ان چیزوں کے لیے متحرک کر سکے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو خارجی تدابیر ہیں جو انسان کو متحرک رکھتی ہیں اور فعال رکھتی ہیں، یہ انسان کے اپنے اندر خود موجود ہوتی ہیں۔ ایک تاجر، ایک کسان، ایک دکاندار اور ایک صنعت کار اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وہ تان کر سو گیا، اگر وہ لمبی نیند کے خراٹے لیتا رہا تو پھر اس کے کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ ایک کاشتکار جو کاشتکاری کرتا ہے، جو وہ صبح تڑکے اٹھ کر کے
اور فصلوں کے لہلہانے تک، اور پھر ان کی کٹائی، اور اس کے بعد پھر اس کے پکنے تک اور اس کو لانے تک اپنے گھر میں جو رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ چیزیں نہیں کروں گا، اگر میں دن رات محنت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں ہمارے بچوں کے پیٹ بھرنے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ 2 وقت کا اناج میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا، میرے آل اولاد میرے بچوں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، اس لیے وہ سرگرم عمل رہتا ہے۔ ایک تاجر اپنی تجارت کو، اپنی دکان کو چمکانے میں اس سے سرگرم عمل رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں صبح کو نہیں گیا، چاہے دکاندار میں رہنے والا، کام کرنے والا مزدور وہ دکان کھولے یا نہ کھولے، لیکن اس کو فکر رہتی ہے کہ مجھے وقت پر دکان کھولنا ہے، اگر میں نہیں کھولوں گا تو شام کو میرے بچے، میری بیوی مجھ سے مطالبہ کریں گے۔ ان کے پیٹ بھرنے کے لیے، 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے وہ آدمی سرگرم عمل رہتا ہے۔ ایسے ہی تمام چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو انسان جو کوششیں کرتا ہے، یہ جو سرگرم عمل رہتا ہے دنیا کے بارے میں، تو یہ چیزیں انسان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہی چیز اس کو متحرک کرتی ہیں، تحریک دیتی ہیں کہ وہ سرگرم عمل رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تجارتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک دنیا کی تجارت اور ایک آخرت کی تجارت۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو دنیا کی تجارت یہ مادی تجارت اور آخرت کی تجارت میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی تجارت بھی کیا ہے؟ فانی ہے۔ دنیا فانی ہے یعنی ختم ہونے والی ہے، اور یہاں کی تجارت بھی کیا ہے؟ فانی ہے، جبکہ آخرت جو ہے یہ باقی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر جو تجارت کی جاتی ہے اس کے اندر دیوالیے کا، اس کے اندر گھاٹے کا، اور بسا اوقات انسان کے پورے تجارت کے برباد ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ لیکن آخرت کی جو تجارت ہوتی ہے، اس تجارت میں کہیں پر بھی گھاٹے کا، کہیں پر بھی نقصان کا یا دیوالی کا کوئی دور دور تک نام و نشان تک نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو 2 طرح کی تجارتیں ہیں، ایک دنیا کی تجارت، ایک آخرت کی تجارت۔ دنیا کی تجارت فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس میں گھاٹا ہے، بربادی ہے، حتیٰ کہ دیوالیہ بھی نکل جاتا ہے۔ آخرت کی تجارت نفع بخش ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور کبھی اس کو دیوالیہ یا کبھی گھاٹا اس کو نہیں لگ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایک ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہ ہو، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، یہ اس لیے تاکہ ان کا رب ان کو زیادہ ثواب دے اور مزید اپنے فضل سے انہیں عطا کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈر کر کے اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو عقیدت سے پڑھتے ہیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، نیز جو بدنی حقوق ہیں، جو مالی حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ زبردست تجارت کے اور زبردست تجارت کے متمنی ہیں، اور ایسے ہی لوگ بہترین تاجر اور بہترین بیوپاری ہیں، ہم جس کے بیوپاری بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ اور ایسی صورت میں جبکہ اللہ رب العالمین خود ان کے اعمال کا خریدار ہو کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اس کا میں تمہیں کیا کروں گا؟ بدلہ عطا کروں گا۔ جو نیک اعمال تم کرو گے، اگر تم کسی کو صدقہ دے رہے ہو، کسی کو کچھ کھانا کھلا رہے ہو، کسی کو پانی پلا رہے ہو، کسی کو تم کپڑے پہنا رہے ہو، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، تم روزے رکھ رہے ہو، تم زکوٰۃ دے رہے ہو، تم حج کر رہے ہو، تم کوئی نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل کر رہے ہو،
تو یہ تمام کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ خرید لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ خرید لیتا ہے، ہمارے ان اعمال کو خرید لیتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو، چاہے وہ نمازوں کا پڑھنا ہو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، ان تمام کی تمام چیزوں کو وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو کیا کرے؟ بڑھا چڑھا کر کے دے۔ ہمارے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو، کسی یتیم، کسی فقیر یا مسکین کو 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں، تو ہم کس نیت سے دیتے ہیں؟ کہ اگر میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ عطا کرے گا، اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ یہی چیزیں تو ہمارے سامنے پیش نظر ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر ثواب کا مسئلہ ہی دماغ سے ختم ہو جائے، ذہن و دماغ سے مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ بھائی ہمیں اس پر کچھ ملنی ہی نہیں ہے، تو آدمی کاہے کو کسی غریب کو دے گا؟ کیوں کسی کو کپڑا پہنائے گا؟ کیوں کسی غریب کے گھر میں چولہا جلنے کی توقع کرے گا؟ وہ برباد ہوتے ہوئے دیکھے گا، لیکن کسی کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اپنا نفع دیکھتا ہے کہ میرا اس میں فائدہ کیا ہے۔ تو دنیا میں جس طرح سے فائدہ ہے کہ آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کا فوراً نقدہ نقدی اس کو مل جاتا ہے، گھاٹا بھی اس کو یہیں پر ملتا ہے اور نفع بھی اس کو یہیں پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہم کو سامنے دیکھنے میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کے یاد کرنے کا اللہ نے اذن دیا ہے، یعنی مساجد وغیرہ۔ ان میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کے صبح و شام کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ سب اس لیے کر رہے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے انہیں نوازے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، دنیا کی تجارت اور آخرت کی تجارت کا جو فرق ہے ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ دنیا کی تجارت فانی ہے، یہاں گھاٹا ہے، یہاں دیوالیہ بھی نکل جاتا ہے، لیکن آخرت کی تجارت نفع بخش ہے، دائم اور قائم رہنے والی ہے، اور ہمیشہ اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے، مزید اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی اور اخروی تجارت کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جب ہم کوئی تجارت کرتے ہیں، دنیا کے اندر جب کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان لگاتے ہیں یا کوئی سامان بیچتے ہیں، تو ایسی صورت میں دنیا کی تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر معاملہ نقدہ نقدی کا ہوتا ہے، ہر معاملہ نقدہ نقدی کا ہوتا ہے، اور یہی نہیں، اس کا نفع بھی اس کو دست بدست مل جاتا ہے، اس کا گھاٹا بھی اس کو سامنے آ جاتا ہے، اس نے کتنا کمایا، کتنا اس کو لاس ہوا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کو پتہ چل جاتی ہیں۔ جبکہ جو دوسری تجارت ہے یعنی آخرت کی تجارت، اس کا پورا معاملہ ادھار پر ہے، اس کا پورا معاملہ ادھار پر ہے۔ ادھار پر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفع، اس کا نقصان، یہ تمام کی تمام چیزیں نظروں سے اوجھل ہیں، یہ دکھائی نہیں دیتی۔ آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر کتنا ملا یہ پتہ نہیں ہے، یہ سب ادھار ہے۔ ہم کو نفع کتنا ملا اس کا پتہ ہم کو نہیں ہے۔
تو آخرت کی تجارت کا معاملہ کس پر ہے؟ ادھار پر ہے۔ پیارے بھائیوں، تو یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے انسان پہلی تجارت میں سرگرم عمل رہتا ہے اور دوسری تجارت میں سرد مہری برتتا ہے، یعنی عمل سے غافل ہوتا ہے۔ دنیا کی تجارت میں اس کو نفع دکھتا، دنیا کی تجارت میں اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میرا نقصان ہوا کہ میرا گھاٹا لگا یا نفع ملا۔ صبح میں جاتا ہے، شام کو اس کے جیب میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے جیب میں ہے، میں خالی جیب گیا تھا، شام میں میرا جیب بھرا ہوا ہے۔ اس لیے وہ سرگرم عمل رہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے۔ جبکہ آخرت کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں اور فقیروں کی خبرداری کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی اور تقوی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ لیکن صرف کہا جا رہا ہے اور اس پر وعدے کیے جا رہے ہیں، صرف وعدے کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں بتایا جا رہا تم کو کتنا مل رہا ہے۔ آج تم نے ایک رکعت نماز فجر کی نماز پڑھی تو تم کو اتنا ثواب مل گیا، تمہارے کھاتے میں لکھ دیا گیا، یا تم کو شام میں مل جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 100 روپے ملیں گے، اللہ کی طرف سے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے 100 روپے، تو دیکھتے کیسے فجر میں لوگ رہتے ہیں۔ ادھر نقد ہے تو آدمی 4 بجے بھی جا کر اٹھ کر کے دکان کھول رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ نقدہ نقدی کا معاملہ ہے تو آدمی 4 بجے 3 بجے بھی جا کر کے دکان کھول دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فوراً ہینڈ ٹو ہینڈ سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوتا کہ فجر کی نماز پڑھو 500 روپے آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے بچہ بوڑھا سب کے سب لائن میں لگے رہتے ہیں، ایک وقت بھی نماز نہیں چھوٹتی، ایک رکعت بھی نہیں چھوٹتی۔ یہ کہا جاتا کہ اگر رکعت چھوٹ گئی تو اس میں سے ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے گا، تم کو 500 کے بدلے 300 دیے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا حالت ہوتی۔ تو پیارے بھائیوں، آخرت کا جو سودا ہے وہ کس پر ہے؟ ادھار پر ہے۔ اور یہی بنیادی فرق ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی تجارت میں لوگ سرگرم عمل رہتے ہیں اور آخرت کی تجارت کے لوگ سرد مہری کا رویہ دکھاتے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آزمائشی زندگی میں اور اس کی تمام ترقیوں کا دار و مدار یہ جو آخرت کی جو نمازوں کا معاملہ ہے، یا روزے کا معاملہ ہے، یا زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یا نیکیوں کا معاملہ ہے، ایک آزمائش بھری زندگی ہے۔ اب ان کی ترقیوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان بالغیب پر ہے۔ بنیادی چیز ایمان بالغیب۔ جب تک ہمیں غیب پر یقین نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی آخرت کی تجارت پر سرگرم عمل نہیں رہ سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے جلوہ گر نہیں ہے، فرشتے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جنت جہنم یہ چیزیں ہماری نظروں سے دور دور تک نظر نہیں آتی ہماری نظروں سے۔ ہم نے قبر کے بارے میں پڑھا ہے، سب کچھ جانا ہے، لیکن اس کے حالات کیا ہیں ہم نہیں جانتے، حشر میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہی چیزیں دراصل ہمیں اور آپ کو، اگر یہ چیزیں ہمارے دل میں ایمان بالغیب کی اگر یہ کیفیت ہوگی، ہمارا یقین پختہ ہوگا، تو ہمارے لیے سرگرم عمل رہنا آسان ہو جائے گا کہ اگر میں روزے رکھوں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور ایک دن آنے والا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ بھائی ایک دن آنے والا ہے جب تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، ایک دن آنے والا ہے جب تمہاری برائیوں کے بارے میں تم سے سوالات ہوں گے۔ تو یہ یقین کی کیفیت جتنی زیادہ ہوگی، آدمی اتنا ہی زیادہ سرگرم عمل ہوگا، نمازوں کی پابندی کرے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی ایسا برا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو۔ کیوں؟ اس لیے ایمان بالغیب کی جو کیفیت ہے اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ موجزن ہے، سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلی جو آیت متقیوں کے بارے میں کہی ہے کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی جو پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا
اللہ رب العالمین نظروں سے اوجھل ہے، جنت دوزخ نظروں سے اوجھل ہے، قبر اور حشر کے حالات ہم کو نہیں معلوم ہے، جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں پر کتنا اور کب کیا اجر ملے گا ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ یقین، یہ ایمان کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، یقیناً ایک دن آخرت آنے والا ہے، یقیناً ایک دن ہمیں اپنے برائیوں کا اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس پر ہمیں سزا ملے گی، ہمیں اپنے نیکیوں کا اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے، اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ یہ یقین کی کیفیت آدمی کو سرگرم عمل رکھتا ہے، تو جتنا زیادہ یہ کیفیت ہمارا بڑھا ہوگا غیب پر، اتنے ہی زیادہ ہم آخرت کے سودے پر سرگرم عمل رہیں گے۔ اب اس چیز میں جو تدابیر ہیں پیارے بھائیوں، یقین و اذعان کو زندہ و توانا رکھنے کے لیے تدابیر بھی خود اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ یہ نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ زکوٰۃ دینا، یہ حج کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں دراصل یہ اس کی تدابیر ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی تدابیر ہیں جو بہت ضروری ہیں، شخصی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی، جس میں سے پہلی چیز ہے محاسبہ۔ پہلی چیز ہے محاسبہ، یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بالغیب اور آخرت پر یقین یہ توانا اور زندہ رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اور محاسبہ کیا ہے؟ محاسبہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کا، اپنے واجبات کا، اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے اعمال کا اور اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ کرتے رہیں۔ محاسبہ کریں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، کل ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر شرف، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے، اور یقیناً یہ شرف کی بات ہے، لیکن کل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کل اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ جب قبر میں پہنچوں گا، وہاں پر جب سوالات و جوابات ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پلسرات سے میں نیچے جہنم میں چلا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے غضب کا میں شکار ہو جاؤں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنا محاسبہ کرے، شخصی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی۔ یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو لیول ہے سرگرم عمل رہنے کا وہ ترقی پر ترقی کرتا جائے گا۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں جو تفکر اور تدبر اور محاسبے کی جو بات کی گئی ہے بار بار، وہ یہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر متنفس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کل کے لیے اس نے کیا سامان رکھا ہے، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ گویا کل سے مراد آخرت ہے، اور یہ جو آج، یہ پوری جو دنیا کی زندگی ہے یہ آج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آج سے تشبیہ دی ہے کہ یہ تمہارا آج ہے، پریزنٹ ہے، اور کل یہ تمہارا فیوچر ہے، یعنی آخرت۔ لہذا دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح نہ دو۔ اور پیارے بھائیوں، جن لوگوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ کبھی بھی دنیا کی تجارت کو آخرت کی تجارت پر ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے کاموں میں مشغول رہے گا، اپنے دکان پر رہے گا اور دیگر تمام چیزوں میں مشغول رہے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آ جائے گی، جب اس کو ندا دے دی جائے گی، تو تمام کام چھوڑ کر اپنے رب کے حضور پہنچ جائے گا۔ کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی اللہ کے حضور پہنچنے سے، کوئی بھی غلط کام وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا رب کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں
ان محاسبے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تمہارا محاسبہ ہو اس سے پہلے اپنا احتساب کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرو، قیامت کے دن اس شخص پر حساب آسان ہوگا جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ محاسبہ کتنا ضروری ہے، اور آج ہم اسی سے دور بھاگتے ہیں۔ جب آدمی کے اندر احساس ہوگا، محاسبے کا احساس ہوگا کہ آج میں نے دن بھر کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کل قیامت کے دن کیا ہوگا میرا اپنے رب کے سامنے جب میں حاضر ہوں گا، تو آدمی اپنا محاسبہ کرے گا۔ ورنہ آدمی جس طرح سے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہکال دیتا ہے ایسے ہکال دے گا۔ اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے سود خوری کی، میں نے کسی کو غبن کیا، کسی کو دھوکہ دیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے یہ غلط کام کیا، میں نے وہ فلاں غلط کام کیا۔ اس چیز کو وہ بالکل مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھے گا، کوئی اہمیت نہیں دے گا، اس لیے کہ محاسبہ نفس نہیں ہے اس کے اندر، احتساب کرنے کا اس کے اندر داعیہ نہیں ہے، وہ آخرت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، لہذا اپنا محاسبہ کیوں کرے گا؟ اور جو اپنا محاسبہ کریں گے وہی قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اور محاسبہ کیا ہے؟ کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے، پیش کی تیاری کرے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، لیکن بہرحال ہماری اس تقریر سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اگر کسی شخص کو بادشاہ بننا ہوتا تھا تو اس کو صرف 1 سال کے لیے بادشاہ بنایا جاتا تھا، اور 1 سال کے بعد یہ تمام چیزیں لکھت اور پڑھت میں ہوتی تھیں کہ بادشاہ 1 سال کے بعد اپنی گدی چھوڑ دے گا، اس کو تخت و تاج سے اٹھنا ہوگا اور یہاں کسی دوسرے کو بٹھانا ہوگا، اور اس کے بعد اسے کسی دور دراز علاقے میں، جزیرے میں اسے چھوڑ دینا ہوتا تھا جہاں پر وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ایک بادشاہ کو لوگ جزیرے میں چھوڑنے جا رہے تھے اس کے آخری ایام میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی ٹوٹی پھوٹی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی لپٹا ہوا آ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پکڑا اور اس کے بعد اس کو بتایا کہ بھائی اب چونکہ ان کو اپنے راجا کی بھی ضرورت تھی، ایک بادشاہ کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اسے ریکویسٹ کی، درخواست کی اور اس طرح سے اس کو راجا بنا دیا۔ جب اس کے سامنے تمام شرائط آئے تو وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ بہرحال اس نے یہ کیا کہ جب اس کو حکومت ملی اور جب وہ بادشاہ بنا تو سب سے پہلے اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں پر پچھلے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ گئے ہیں، وہاں پر وہ جگہ دکھا دی جائے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کو لے کر گئے۔ بادشاہ نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ پورے جنگل ہی جنگل ہے، درندے ہیں چاروں طرف، اور ہر طرح کے مصائب و آلام کی تمام چیزیں وہاں مہیا ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے بادشاہوں کے جو پرانے بادشاہ تھے ان کے ڈھانچے بھی اس نے دیکھے، سب کے ڈھانچے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے سمجھ لیا کہ میرا بھی انجام یہی ہونے والا ہے، اس نے سمجھ لیا کہ میرا انجام بھی یہی ہونے والا ہے، لہذا وہ آیا واپس، اور اس نے اپنی جو زندگی تھی اس زندگی کو اس نے معمولی کیا، شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کو اس نے چھوڑا، اور اس کے بعد جو پیسے اس کو جو اخراجات ملتے تھے اس پر ان تمام چیزوں کو اس نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ وہاں پر جتنے بھی جنگلات ہیں، جو گھنے جنگلات ہیں ان کو کاٹا جائے، جتنے بھی درندے ہیں ان کو مار دیا جائے، اور وہاں پر آبادی بسائی جائے، اور وہاں پر ایک شہر اس نے تعمیر کر دیا۔ جب سال پورا ہونے والا تھا اس نے 2 مہینہ پہلے ہی کہا کہ مجھے بھائی یہاں سے جانے دیجئے۔ لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ نہیں جا سکتے، سال پورا ہوگا اس کے بعد جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سال پورا ہو گیا تو بہت خوش تھا، بہت خوشی جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں، آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں، میں نے اپنی زندگی، اپنے شاہانہ ٹھاٹھ و باٹھ کو، ٹھاٹھ باٹھ جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے ان کو ترک کیا، ان کو چھوڑ دیا،
اپنے آنے والی زندگی کے لیے۔ میرے پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی اور اسی بادشاہت میں اتنے مگن رہے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ 1 سال کے بعد ان کی جو زندگی ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ لہذا میں نے اس چیز کا حساب کیا، محاسبہ کیا اور میں نے اس کی تیاری کی، لہذا مجھے وہاں جانے میں کوئی آج رونا نہیں بلکہ خوشی خوشی جا رہا ہوں۔ پیارے بھائیو، یہی ہمارا معاملہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو آج ہمیں ملی ہے، اگر ہم نے اس کو اچھے سے بنایا، یہاں پر اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی، اگر یہاں پر ہم نے اپنے خواہشات نفس کو مارا، اپنے نفس اور کنٹرول کیا، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کیا، تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ آخرت میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کس طرح سے ہمارا استقبال ہوگا۔ بلکہ قیامت تو بہت دور ہے، یہیں سے موت سے ہی ہمارا استقبال شروع ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہمارے ساتھ جو معاملات کیے جائیں گے وہ احادیث میں آتا ہے کہ کس طرح سے نیک لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اور بہت ساری چیزیں تھیں، 1-2 چیزیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پھر اس میں ایک چیز یہ ہے، سرگرم عمل رہنے کے لیے توبہ استغفار، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنی جو پرانی غلطیاں ہو چکی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بڑی تیز جلدی توبہ کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا یہ توبۃ الکذابین ہے۔ تو اس نے کہا کہ سچی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، یعنی جو گناہ تم سے ہوئے، جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس پر نادم ہو، پشیمان ہو، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرو، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرو، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے عزم کرو کہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کرو گے، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں بھلا دو، جس طرح تم نے اب تک معصیت کا اسے خوگر بنائے رکھا ہے، اور اس کو طاعت کی تلخی کا مزہ چکھاؤ جس طرح اب تک تم نے اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھایا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار یہ ایک مومن کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ توبہ کبھی بھی توبہ استغفار سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ یہ چیزیں دنیا کی زندگی سے لے کر آخرت تک انشاءاللہ ہمارے کام آئیں گے۔ اسی طرح سے ایک چیز کلمہ طیبہ کا ورد اور اس کا تکرار ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں ان تمام چیزوں کی نفی ہے۔ لا الہ ان تمام چیزوں کی نفی ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی تکرار ہونی چاہیے، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لہذا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلکہ اس طرح سے احتساب کرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ کہ پیارے بھائیو، لا الہ الا اللہ میں ان تمام چیزوں کی نفی ہے جو دیگر لوگ کرتے ہیں، یعنی دعائیں سننے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا کوئی نہیں ہے، مارنے والا کوئی نہیں ہے، جلانے والا کوئی نہیں ہے، نفع نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ چیز جتنا ہم تکرار کریں گے، جتنا ہم اس کا ورد کریں گے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم آخرت کی تجارت کے لیے ہم سرگرم عمل رہیں گے۔ اب آپ دیکھو کہ اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں کہ خود اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ محمد میں کہا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ آپ جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب آپ اس سے تصور کیجئے کہ اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی ہے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنے سامنے رکھیے۔ پیارے بھائیوں، ایک آخری چیز، دعاؤں کا اہتمام۔ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا اہتمام، یہ چیزیں ہمارے درمیان سے مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ دعائیں نہیں مانگتے ہیں، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کئی دن ہو گئے ہوں گے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ تک نہیں اٹھایا ہوگا کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں،
دعا سے مراد چند الفاظوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس کو پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ شعور کے ساتھ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کمیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اس پر احساس ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو جلا بخش، اے اللہ ہمارا ایمان جو مطمئن ہو چکا ہے، جو کمزور ہو چکا ہے، ہمارا وہ دل جس میں تو نے اپنا نور بھرا ہے اس کو وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اے اللہ اس کو نور عطا فرما، یا اللہ اس کو اس قابل بنا دے کہ یہ آخرت کی تجارت کے لیے سرگرم عمل رہے۔ یہ دعائیں کرتے رہیں اپنے رب سے۔ پیارے بھائیو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کے انسان کی حدیث میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہم اپنی غلطیوں پر، اپنی کمیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، توبہ استغفار کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے، اور آخرت میں اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اس سے مانگیں۔ پیارے بھائیو، یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کی جو تجارت ہے اس کے لیے ہم سرگرم عمل رہیں گے، ورنہ اگر یہ چیز نہیں ہوگا تو پھر دنیا کے اندر ہم دنیا کے ہی بندے بن کر رہ جائیں گے، اس کے کتے اور اس کے غلام بن کر ہی زندگی بسر کریں گے، بس ہائے دنیا کی ہائے دنیا، صبح اٹھیں سونے تک بس دنیا دنیا دنیا، اور ایک دن اسی دنیا سے ہم کو 4 لوگوں کے کندھوں پر چلے جانا ہے۔ پتہ چلا کہ آخرت میں جب پہنچے تو ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے دنیا کے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کو ہی کل مت سمجھو، آخرت کی زندگی ابدی اور لافانی ہے، اس کی تیاری کرو، نمازوں کی پابندی کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ کے سامنے انابت کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ جھک جائیے، اور اپنی تمام کوتاہیوں بدعمالیوں پر روئیے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ یقیناً یہ چیزیں انشاءاللہ ہم کو سرگرم عمل رکھیں گی۔